انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں خون ریزی چاہتا ہے، وزیر اعظم کی رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گاڑی سے کچلے گئے رینجر اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے شہید اہلکاروں کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے، زخمی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد پرامن احتجاج کی آڑ میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ انتشاری ٹولہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ انتشاری ٹولہ کل پولیس اہلکار اور آج رینجرز اہلکاروں کے بچوں اور اہل خانہ کو جواب دہ ہے۔ انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں خون ریزی چاہتا ہے، یہ پرامن احتجاج نہیں اور شدت پسندی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی انتشار اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے خون ریزی ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم شہید رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آئینی بینچ نے پاناما اسکینڈل معاملے پر جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پاناما اسکینڈل کی تحقیقات سے متعلق جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ پاناما میں ایک مخصوص کیس میں JIT بنائی گئی، علم نہیں پاناما اسکینڈل کے باقی مقدمات کدھر گئے۔ جسٹس مسرت کے ریمارکس پر جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ یہی ہمارا موقف ہے، باقی کیسز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ نیب کو اس سلسلے میں کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نیب کسی معلومات پر بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ نیب کا اختیار ترامیم کے بعد کم ہو گیا ہے، نیب نئی ترامیم کے مطابق ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ دوران سماعت جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ نیب ہماری درخواست پر پاناما کی تحقیقات کرے۔ پاناما پر مشترکہ تحقیقات ٹیم بنانے کی مثال موجود ہے۔ سخت قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں ریڈ لائن کراس کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پہلے سے بتا رہے ہیں، ہمیں مجبور کیا گیا تو سخت قدم اٹھائیں گے، بار بار سمجھا رہے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے پر مجبور نہ کریں۔ کچھ دیر پہلے رینجرز جوان کو 26 نمبر چنگی پر گولی لگی ہے، اسے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے ہر وقت کوشش کی ہے کہ لاشیں مل جائیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جب آپ فائرنگ کرتے ہیں تو اس کا جواب فائرنگ سے ملتا ہے، ہمیں ریڈ لائن نہ کراس کرنے دیں، چاہے دفعہ 144 نافذ کرنی ہو یا ہمیں انتہائی اقدام تک جانا پڑے۔ پہلے ہی بتا رہے ہیں، نقصان ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اسلام آباد میں غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے کہا تھا درخواست دیں اور سمجھان ہی چلے جائیں۔ ڈی چوک پر جس نے بھی جلسہ کیا کبھی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے 2 دفعہ جیل میں جا کر ملاقاتیں کی، انہیں وہاں سے بھی اپروول مل گئی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں پیٹرول کی قلت کا خدشہ۔ وزارت پیٹرولیم نے اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں پیٹرول کی قلت سے متعلق فوری اقدامات کرنے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت اٹک آئل ریفائنری سے خام تیل کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا کہ ریفائنری کو خام تیل کی فراہمی اور وہاں سے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بھی رک چکی ہے، معاملہ فوری حل نہ کیا گیا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ ہے۔ چیف سیکرٹری کو بھیجے گئے مراسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ راستوں کی بندش سے جڑواں شہر اور لاہور اور بندی سے جڑواں شہروں اور لاہور میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ راستوں کی بندش کے باعث فیول ٹینکرز مختلف شاہراہوں پر رکے ہوئے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے جامع پلان بنایا جائے تاکہ بلا تعطل تیل سپلائی جاری رہے۔